مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو بہت ہی اہم مضمون ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا، اسی کو دوبارہ ہم دوسرے حصے میں بیان کریں گے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو رد کیا جائے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ ہم ایک حوالہ تلاوت کریں گے، افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب۔ پہلے ہم نے تلاوت کی تھی پرانے عہد نامے سے، اب ہم نئے عہد نامے سے 6واں باب اس کی پہلی آیت سے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ یعنی یہ جو اپنے باپ اور اپنی ماں، استثناء کی کتاب 5ویں باب کے اندر جب 10 حکم ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے، اپنے باپ اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اپنے لفظ بہت ڈیپ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے دیٹ فادر اپوائنٹڈ بائی گاڈ، دیٹ مدر اپوائنٹڈ بائی گاڈ۔ یہ جو تیرا باپ ہے، یہ جو تیری ماں ہے، یہ انسانوں سے نہیں، حادثاتی طور پر نہیں، بلکہ یہ آسمان کے خدا کی طرف سے مقرر تھا کہ تو اس گھرانے میں پیدا ہو، اور تیرا جو باپ ہے، تیری جو ماں ہے، یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا، یہ رب قادر مطلق کے پلان میں ازل سے تھا۔ آج ہم موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک لڑکے کو ایک دفعہ سمجھا رہا تھا کہ اپنے باپ کی ماں کی عزت کرو، تو میں نے کہنے لگا جی اور لوکاں دے باپ جی اتنا پیار کر دے، وہ انج کر دے۔ ہم اپنے باپ کا موازنہ، اپنی ماں کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، لیکن آپ ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بیٹو بیٹیوں، پلیز میں مہربانی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ برکت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی نظر میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہوہ یری کے سامنے بابرکت ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں۔ یعنی یہ آپ کا باپ اور آپ کا ماں، آپ کی ماں حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ دیکھیں، ماں زمین پر ایک ایسا لفظ ہے، باپ ایک ایسا لفظ ہے جس میں اپنائیت ہے۔ جب آپ ماں کہتے ہیں، ہلکا سا آپ سوچیں تو آپ کے دل میں ایک احترام آئے گا۔ جب آپ باپ کہتے ہیں، ہلکا سا اسے گہرے میں سوچیں، آپ کے دل میں ایک احترام آئے گا۔ آپ یسوع کو دیکھیں، یسوع مسیح 30 سال تک اپنے باپ کے ساتھ بڑھئی کا کام کرتا رہا، آرے سے لکڑیاں چیرتا تھا، محنت کر رہا تھا، اور جب مسیح خداوند خدمت میں آئے تو یسوع اور اس کی ماں کانا گلیل میں ایک شادی میں انوائٹ تھے۔ ان کی ماں ختم ہو گئی۔ ماں کی عزت دیکھیں، یسوع نے کتنی زیادہ ماں کی عزت کی ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ان کی ماں ختم ہو گئی تو مقدسہ مریم نے یسوع سے کہا، اور یسوع نے کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ یعنی غور کریں کہ ابھی وقت نہیں آیا، آسمانی باپ کی ابھی مرضی نہیں تھی، لیکن زمین پر ماں نے کہا تو حکم مانا۔ اور بعض دفعہ ہم جو یسوع نے کہا کہ عورت مجھے تجھ سے کیا کام، اس کی غلط انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں۔ میں کبھی اس پہ بات کروں گا، لیکن وہاں پر جو عورت لفظ ہے
وہ عبرانی سیاق و سباق میں یہودیوں کے اندر بہت احترام کا لفظ ہوتا تھا، بہت عزت کا لفظ ہوتا تھا. اور وہاں پر آپ عملی طور پہ دیکھیں، ابھی میرا باپ کی طرف سے وقت نہیں آیا، لیکن یسوع نے ماں کی بات مانی اور پانی کو میں بنایا. پھر یسوع مسیح صلیب پر چڑھائے جا رہے ہیں، یسوع مسیح کو دو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی رومی عدالت کے اندر، کبھی یہودی عدالت کے اندر. پھر یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اوپر وہ بانس مارتے، وہ کانٹے یسوع کے سر میں دھنس رہے تھے. اور پھر یسوع مسیح کے تھپڑ مارے گئے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ تھپڑ مارتے اور کہتے نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا. اور 600 لوگ یسوع مسیح کو مار رہے تھے، اور 600 لوگ یسوع کے چہرے پہ تھوک رہے تھے. یسوع کے چہرے پر تھوکا گیا، اور کلام میں لکھا ہے اس کی شکل کی طرف دیکھے تو کچھ حسن و جمال نہیں. پھر اسے کوڑے لگائے گئے، اور جو کوڑا مسیح کو لگایا گیا وہ بدن سے گوشت نوچ لیتا تھا، کیونکہ اس کوڑے کے اندر 7 شاخیں ہوتی اس کی لیدر کی، اور اس کے اندر انہوں نے لوہے کے چاندی کے ٹکڑے لگائے ہوتے. وہ بدن میں دھنس جاتا، پھر اس کو کھینچتے تو وہ بدن سے بوٹیاں نوچ لیتا تھا. یہ کوڑے 1:40 لگائے گئے. پھر اس کے بعد بھاری صلیب اٹھا کر یسوع کو کلوری کی طرف چلنا پڑا. ننگے پاؤں پہاڑ پر یسوع کے پاؤں بھی چھدے، سر سے خون بہ رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے. پھر صلیب پر یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور جب ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک رہے تھے، آپ غور کریں کہ کتنی اذیت سے یسوع گزر رہا تھا. اور وہاں پر پیاس لگی ہوئی ہے، نکاہت ہو رہی ہے، خون بہ چکا ہے. اس حالت میں بھی یسوع مسیح اپنی ماں کو نہیں بھولا، ماں کو یاد رکھا. ارے اگر کوئی اس حالت میں بھی اپنی ماں کو یاد رکھے تو عزت اور احترام کا لیول کیا تھا یسوع کا. ارے وہ جو انسان بنا گو انسان نہیں تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا. یہ اس کی بشریت ہے. لیکن آگے لکھا وہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اور لکھا ہے اندھوں کی آنکھیں کھولتا، بہروں کے کان کھولتا، لنگڑوں کو چلاتا، مردوں کو زندہ کرتا. لیکن یہ ذات بھی اپنی ماں کی زمین پر انتہا کر دی، ماں کو نہیں بھولا، اور اپنے شاگرد سے کہا دیکھ یہ تیری ماں اور تو اس کا بیٹا ہے. ماں کو یاد رکھا. اگر اس حالت میں بھی اس نے اپنی ماں کو یاد رکھا تو یہ خدمت کا کیا بڑا لیول تھا. آج ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. جن کے ماں باپ زندہ ہے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کی عزت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو. ارے ان سے پوچھو ماں کی قدر، باپ کی قدر جن کے ماں باپ زندہ نہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میری ماں نہیں، لیکن جب پریشان ہوتا ہوں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ پریشان کیوں، ماں پوچھتی ہے. میں بہت محسوس کرتا ہوں کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہماری بھابھی نے ماؤں کی طرح ہمیں پالا. ہمارے بھائی پطرس نے ہمیں باپ کی طرح پالا. ہم ان کی خدمت کو کبھی بھول نہیں سکتے. لیکن ماں یاد آتی ہے، اور بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کاش میں اس کی گود میں لیٹتا، وہ مجھے پیار کرتی، کیونکہ ہماری ماں ہمارے سر میں تیل بول لگایا کرتی تھی. پلیز اپنی ماں کی عزت کو، خدمت کو، محبت کو، پیار کو کب مت بھولیں. اگر ایک شخص آپ کے ساتھ 1000 سال بھی وفادار رہتا ہے، 2000 سال بھی وفادار رہتا ہے، لیکن ماں کے وہ 9 مہینے زیادہ ہیں جو وہ آپ کو اپنے بطن میں رکھ کر آپ کی خدمت کرتی ہے. یہ خدمت کوئی نہیں کر سکتا، یہ خدمت کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف ماں نے کی ہے. ماں کتنی اذیت سے گزرتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں. ارے اس درد کو مت بھولو، اس خدمت کو مت بھولو. اپنے باپ کی عزت کرو.
باپ کے سامنے منہ نہ چلاؤ، ماں کے سامنے منہ نہ چلاؤ۔ اگر وہ آپ سے غصے میں بھی بات کرتے ہیں، آپ کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے منہ نہ کھولو، ان کے سامنے سر جھکا کے رکھو۔ یقین جانیے اگر آپ کا باپ، آپ کی ماں آپ کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے منہ نہیں کھولا، آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آسمان کا خدا آپ کو بابرکت کرے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ تب زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ پلیز اس کلام کو سمجھیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ باپ اور ماں ایک تحفہ ہے، ان کی خدمت کرو اور بابرکت ہو جائے۔ دیکھیں جو جنہوں نے جہاز بنایا، رائٹ بردرز، یہ 3 کام کرتے تھے۔ 2.5 گھنٹے دعا کرتے، پھر اپنے باپ کی اور ماں کی بڑی عزت کرتے۔ باپ کی عزت کی قدر یہ دیکھو، ان کے ناموں کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ انہیں رائٹ بردرز کہتے ہیں کیونکہ ان کے باپ کا نام پاسٹر رائٹ تھا۔ اور تیسرا، وہ اتوار کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہمارے بچے، اور یہ دیکھیں، 2.5 گھنٹے دعا کرتے، ماں باپ کی عزت کرتے، چرچ نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے جہاز بنایا جو اتنے بڑے ٹنوں من وزن کو ہوا میں اڑایا۔ اور آج ہمارے بچے نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ چرچ جاتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ کاغذ دے بنا کے ڈانے نا، یا ہم نشے میں نشاور ہو جائیں بچے، تو انہوں بھی لوگ کہہ چھڑ دے کہ جہاز بن گیا ہے۔ اور بھائی ہوش میں آؤ، بچوں ہوش میں آؤ۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے باپ کی، اگر آپ کا باپ زندہ ہے اس کے پاؤں دباؤ، اس کے کندھے دباؤ۔ اگر ماں زندہ ہے اس کے چرنوں میں بیٹھو، اس کی گود میں سکون حاصل کرو۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ غصے ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کبھی ان کے سامنے منہ نہ کھولو۔ آسمان کا خدا آپ کو برکت دے گا۔ آپ سب کو خدا اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔